بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو فیض مشتاق یوٹیوب اکیڈمیز چینل۔ رسپیکٹڈ ویورز، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کا ایک ریفارمز کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے، جس میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے منسٹر رانا سکندر حیات نے بھی شرکت کی، اور اس کے علاوہ جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے دوسرے ذمہ داران ہیں ان تمام لوگوں نے شرکت کی تھی۔ اور محکمہ تعلیم پنجاب کے جتنے بھی مسائل ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی ریفارمز چل رہی ہیں وہ تمام ایشوز اس جو میٹنگ تھی اس کے اندر ڈسکس ہوئے تھے، اور اسپیشلی جو ایجوکیٹرز کی بھرتی کا ایجنڈا ہے وہ بھی اس میٹنگ کے اندر زیر غور آیا تھا۔ جیسا کہ 10-12 روز پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک کلیریفیکیشن ویڈیو شیئر کی تھی، جس میں میں نے آپ لوگوں سے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ محکمہ تعلیم کے اندر یہ جو ہونے والی بھرتی ہے یہ کوئی اتنی جلدی نہیں ہونے والی، اور جیسا کہ آپ کو بہت سارے جو سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں یا جو فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، اس کے اوپر مختلف پوسٹ آپ کو ملتی ہیں کہ یہ بس آج کل میں ایڈورٹائزمنٹ آنے والی ہے، تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو اب یہ جو باقاعدہ طور پہ اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کی جو تفصیلات آپ لوگوں تک ابھی تک پہنچ رہی ہیں اور پہنچ چکی ہوں گی، وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اس میں اگین جو محکمہ تعلیم ہے انہوں نے پہلے ریشنلائزیشن کا اشارہ دیا ہے کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر نئی بھرتی سے پہلے ریشنلائزیشن کی جائے گی۔ ریشنلائزیشن ایک بڑا ہی پیچیدہ معاملہ ہے جو کہ پچھلے 3-4-5 سال بھی زیر بحث رہا، اور جو منسٹر تھے تعلیم کے مراد راس، انہوں نے بھی ریشنلائزیشن کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم بعد میں پھر سیاسی پریشر کی وجہ سے انہوں نے ریشنلائزیشن کا پروسیس روک دیا تھا۔ ریشنلائزیشن کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جن سکولز کے اندر سرپلس اساتذہ کرام ہیں، یعنی جہاں پر بچوں کی تعداد کم ہے لیکن اساتذہ کرام کی تعداد زیادہ ہے، وہاں سے ان اساتذہ کرام کو ایسے اسکولوں میں ٹرانسفر کیا جائے جہاں پر بچے زیادہ ہیں اور اساتذہ کم ہیں، تاکہ جو ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو جسے ایس ٹی آر کہا جاتا ہے محکمہ تعلیم کے اندر، اس کو مینٹین کیا جا سکے۔ اور جب ایس ٹی آر کے مطابق ریشنلائزیشن ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ویکنٹ سیٹس ہیں ان کا جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے وہ اسے سارا دوبارہ سے کمپائل کیا جائے اور اس کے اکارڈنگلی جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھرتی کی جائے۔ تو اب تک کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ریشنلائزیشن کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا ہے، اور نئی جو ٹرانسفر کی پالیسی آنی تھی وہ بھی ڈیلے میں ہے۔ پہلے یہ سننے میں آ رہا تھا کہ اپریل کے اندر ٹیچرز کے لیے نئی ٹرانسفر کی پالیسی آ جائے گی، تاہم پھر اس میں سس کے اندر ڈاٹا کچھ آج کل ویریفائی ہو رہا ہے ٹیچرز کا اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کا، پھر اس کی وجہ سے جو ٹرانسفر کے معاملات ہیں وہ بھی گرمیوں کی چھٹیوں کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو ریشنلائزیشن کا پروسیس ہے حکومت کا یہ موقف ہے، محکمہ تعلیم کا یہ موقف ہے کہ یہ 3 ماہ کے اندر پوری کر دی جائے گی، لیکن اس کے اندر بھی دیر ہو سکتی ہے کیونکہ ریشنلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ اٹ سیلف کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس میں پہلے تو سیاسی گورنمنٹ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی، اور پھر بہت سارے جو ایم پی ایز ہوتے ہیں، جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر بھی دباؤ ہوتا ہے ان کے ووٹرز کی طرف سے کہ انہیں ڈس لوکیٹ کیا جا رہا ہے ان کے سکولز کی طرف سے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جن کے اندر کافی ٹائم لگے گا، تو لہٰذا آپ لوگ صبر اور حوصلے کے ساتھ صرف اور صرف اپنی تیاریوں کے اوپر فوکس کریں، اور اس قسم کی جتنے بھی آپ کو خبریں ملتی ہیں یا جتنی بھی پوسٹ ملتی ہیں انہیں اپنی نظر سے گزار دیں۔ فی الحال یہ کافی ٹائم لینے والا ہے اس کے اوپر، اس سارے پروسیس کے اوپر۔ اور رانا جو سکندر حیات صاحب ہیں ان کا فیس بک کا پیج بھی ہے باقاعدہ، اور وہ اکثر میڈیا پہ بھی ٹچ رہتے ہیں، ان کی ویڈیوز وغیرہ آتی رہتی ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کو جو اتھینٹک نیوز ہے وہ ان ساری چیزوں